بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم 9th کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں، اور بیٹا آپ کو روزانہ انسٹرکشن دی جاتی ہیں، ہدایات دی جاتی ہیں، تو بار بار کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ آج چونکہ 27 ہو چکی ہے اور آپ کا ہوم ورک نہیں آیا ہے، تو 24 تک آپ اپنا ہوم ورک جو آپ کو آن لائن دیا جاتا ہے ریٹن فارم میں آپ کالج میں لا کے جمع کر دیا کریں۔ اب آ جاتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، سبق کا نام ہے غلام۔ سبق کا نام کیا ہے؟ غلام، اور اس کے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب۔ کل جو ہم نے آپ کو لیکچر دیا تھا، اس لیکچر میں نے ایک صنف ادب کے اعتبار سے جو شخصی خاکے کی تعریف ہے وہ آپ کو بتائی تھی، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ صنف ادب کے اعتبار سے شخصی خاکہ ہے۔ اور شخصی خاکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو ادب کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شخصی خاکے کی بنیاد رکھی۔ تو شخصی خاکے کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب نے۔ اب مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب شخصی خاکے کے خالق یا بانی شمار کیے جاتے ہیں، کہ سب سے پہلے شخصی خاکے مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب نے ہی لکھے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف، کہ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو ادب کی نامور شخصیت، اور یہ شاید ہی وہ ادیب ہیں جو آپ کی 9th کلاس، جو سینئرز ہمارے سیکشن اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اسکول میں 9, 10، اور اس کے بعد جب ہم کالج میں چلے جاتے ہیں تو ان کلاسز کے اندر یہ واحد ادیب ہیں شاید جن کی ہر کلاس کے اندر کوئی نہ کوئی شخصی خاکہ یا مضمون شامل ہے۔ تو اب اس کے بعد اپنی کاپی اور پینسل اپنے پاس رکھیں، اور ہم جو آپ کو بتاتے جائیں گے وہ آبجیکٹو ساتھ ساتھ آپ انڈر لائن کرتے جائیں گے۔ تو ولادت ان کی کب ہوئی؟ 1883 میں پیدا ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کب پیدا ہوئے؟ 1883 میں پیدا ہوئے، یہ آپ کا پہلا آبجیکٹو۔ پھر اس کے بعد مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال ہوا ہے 1947 میں۔ یہ دو آبجیکٹو آپ کے ہو گئے، پیدائش کب ہوئی اور ان کا انتقال کب ہوا۔ سبق غلام ہے، صنف ادب کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ایک شخصی خاکہ ہے۔ ماخذ یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کے جو مضامین فرحت کے نام سے ان کی کتاب ہے اس میں سے لیا گیا ہے۔ تو اب یہ بھی آبجیکٹو آ سکتا ہے کہ سبق غلام کا ماخذ کیا ہے، تو آپ یہ انڈر لائن کر لیں اپنے پاس، اور اپنے پاس لکھ لیں کہ مضامین فرحت سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کتاب کے اندر مصنف نے کس انداز میں مرزا فرحت اللہ بیگ کا انٹروڈکشن یا تعارف پیش کیا ہے۔ آئیں مصنف کے انداز میں اب ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں بیٹا بک کی طرف۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، فرحت اللہ بیگ یہاں پر نام لکھا ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ ان کا پورا نام ہے۔ پیدائش پہلا آبجیکٹو 1883، وفات دوسرا آبجیکٹو 1947۔ پھر اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے، تو یہ بھی آبجیکٹو ہے، کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے BA تک تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ انہوں نے دہلی میں کتنی تعلیم حاصل کی؟ BA تک۔ یہ اس کے بعد یہ اگلا آبجیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ مولوی نذیر احمد سے عربی پڑھی۔ کس سے عربی پڑھی؟ مولوی نذیر احمد دہلوی صاحب، جنہیں ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے۔ اردو ادب میں ان کی خدمات نمایاں ہیں۔ ان کے بیٹے مولوی بشیر الدین، وہ بھی بہت بڑے ادیب، اور ان کے بیٹے یعنی مولوی صاحب نذیر احمد صاحب کے جو پوتے تھے شاہد احمد دہلوی، وہ بھی بہت بڑے ادیب تھے۔ تو ان سے عربی پڑھی، اور ان کے عزیز شاگرد رہے۔ عزیز کس کو کہتے ہیں؟ قریبی۔ کچھ شاگرد اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو استاذ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ پہلے حیدرآباد دکن میں محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی، ملازمت نوکری، ٹھیک ہے جی۔ حیدرآباد دکن ہندوستان کا مشہور شہر ہے۔ پھر عدلیہ نے ان کی خدمات حاصل کر لیں۔ عدلیہ، ٹھیک ہے جی، یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں آپ کے انصاف کا نظام جو ہے اس میں انہوں نے اپنی خدمات پیش کر لیں، اور جج کے عہدے تک ترقی کی۔ اور ترقی کہاں تک کی؟ جج کے عہدے تک ترقی کی۔
تو پہلے پیراگراف کے اندر ہم نے جو خاص باتیں پڑھی کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے۔ BA تک تعلیم کہاں حاصل کی؟ دہلی میں حاصل کی۔ عربی اور فارسی کس سے پڑھی؟ مولوی نذیر احمد صاحب سے انہوں نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد حیدرآباد دکن میں ملازمت اختیار کی، اور اس کے بعد وہ عدلیہ سے منسلک ہو گئے اور جج کے عہدے تک انہوں نے ترقی حاصل کی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو کے صاحب طرز، انشا پرداز اور شگفتہ نگار ادیب ہیں۔ انشا پرداز اور شگفتہ نگار ادیب ہیں۔ یہ بار بار اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو تلفظ واضح ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ صاحب طرز انشا پرداز، انشا پرداز کہتے ہیں مضمون لکھنے والے کو۔ انشا پردازی ایک خاص صنف ادب ہے، ایک خاص طریقے سے جو مضمون لکھا جاتا ہے اسے انشا پردازی کہتے ہیں۔ اور شگفتہ نگار ادیب ہیں۔ شگفتہ نگار ایسی تحریر جس سے پڑھ کر دل خوش ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ ایسی تحریریں لکھتے ہیں جسے پڑھ کر پڑھنے والا خوش ہو جاتا ہے، تو ایسے انشا پرداز ہیں، مضمون نگار بھی ہیں اور شگفتہ مزاج بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شگفتہ نگار ادیب ہیں۔ سرکاری ملازمت اور مصروف زندگی کے باوجود وہ علمی اور ادبی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالتے تھے۔ کس کے لیے وقت نکالتے تھے؟ علمی اور ادبی سرگرمیوں کے باوجود۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص جسٹس ہو اور اس کے بعد اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل سے وقت نکال سکتا ہے، لیکن مرزا صاحب جو ہیں وہ علمی اور ادبی سرگرمیوں کے لیے اپنا وقت نکالتے تھے۔ ان کی وجہ شہرت مشہوری کیا چیز تھی؟ ان کے مزاحیہ مضامین۔ کون سے مضامین؟ مزاحیہ مضامین ہیں۔ اب یہ بھی آبجیکٹو ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی وجہ شہرت کیا تھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں مزاحیہ مضامین ہیں۔ ان کی ظرافت کہتے ہیں خوش مزاجی یا مزاح کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کی ظرافت سنجیدہ مگر اتنی رسیلی ہوتی ہے، رسیلی جیسے کوئی پھل ہوتا ہے اس میں رس بھرا ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو ان کی تحریریں بھی ایسی ہوتی مزاحیہ انداز میں ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی ایسا عنصر ہوتا ہے یا کوئی ایسی پوشیدہ بات ہوتی ہے جو سبق آموز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ رسیلی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اس کے مزے کو فراموش نہیں کر سکتا۔ فراموش کہتے ہیں نظر انداز کر دینا، بھول جانا، یعنی مدتوں یاد رہنے والی تحریریں ہیں۔ ان کی تحریروں سے ان کی زندہ دلی جھلکتی ہے، زندہ دلی خوش مزاجی جھلکتی ہے، نظر آتی ہے۔ ان کا اسلوب سادہ اور رواں ہے، یعنی طریقہ کار، لکھنے کا طریقہ کار کیسا ہے؟ بالکل سادہ ہی۔ یہ باتیں کامن ہیں، ہم ہر مصنف کے حالات میں پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ان کی زبان دہلی کی ٹکسالی زبان ہے۔ دہلی کی کیا ہے جی؟ ٹکسالی زبان ہے۔ ٹکسالی زبان دہلی کی فصیح اور مستند زبان، ٹھیک ہے جی۔ دہلی کی زبان مشہور ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس پیراگراف کے اندر جو ہم نے خاص باتیں پڑھی۔ ایک بات تو یہ کہ وہ صاحب طرز، انشا پرداز اور شگفتہ نگار ہیں، اور سرکاری ملازمت کے باوجود وہ علمی اور ادبی خدمات کے لیے وقت نکالتے رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ مزاحیہ مضامین ہیں، اور ان کا انداز جو ہے بالکل سادہ اور رواں ہے، اور ہر پڑھنے والے کس و ناکس کو، ہر ایک کو سمجھ آسانی سے آ جاتا ہے۔ شخصی خاکے لکھنے میں انہیں کمال حاصل ہے۔ اب شخصی خاکہ کہتے کس کو ہیں؟ پوری ویڈیو ہم نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں پورا لیکچر اسی پر دیا ہے، شخصی خاکہ، لیکن پھر ہم دوہرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شخصی لفظ شخصیت ہی سے نکلا ہے، کسی بھی شخص پر، کسی بھی انسان پر، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ کوئی بھی فن اس کو مہارت حاصل ہے اس میں، یا کوئی عام شخص ہے، ٹھیک ہے جی۔ خاکہ کہتے ہیں اسکیچ بنانا، ڈھانچہ بنانے کو، کسی بھی شخصیت کا ڈھانچہ بنا کر مختصر انداز کے اندر پیش کر دینا شخصی خاکہ ہوتا ہے، اور مرزا فرحت اللہ بیگ کو اس میں کمال حاصل تھا۔ شخصی خاکے بنانے میں مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کو کمال حاصل تھا، اور ہم نے پہلے پیراگراف میں پڑھا کہ ان کی وجہ شہرت بھی مزاحیہ مضامین اور شخصی خاکے۔ تو آئیں اب ہم آگے چلتے ہیں۔ شخصی خاکہ لکھنے میں انہیں کمال حاصل ہے۔
وہ خاکوں میں ایسا ڈرامائی انداز اپناتے ہیں، خاکوں میں کیسا ایسا ڈرامائی انداز اپناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے ہم کہتے ہیں ڈرامہ نہ کرو، ڈرامہ کہتے ہیں کچھ کر کے دکھانے کو، یعنی ایسا انداز ہوتا ہے جو انسان کو مزہ دیتا ہے، اپناتے ہیں۔ اور ان کے کردار متحرک، ان کے خاکے کے کردار کیا ہوتے ہیں؟ متحرک، متحرک کہتے ہیں حرکت کرتے ہوئے۔ اب لکھی ہوئی چیز تو حرکت نہیں کرتی، لیکن پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کردار کیا کر رہے ہیں؟ حرکت کر رہے ہیں۔ متحرک تصویر پڑھنے والے کے سامنے لے آتا ہے، تصویر متحرک تصویر پڑھنے والے کے سامنے لے آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ کردار چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، یہ ان کا ایک مضمون ہے جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، تو یہ آبجیکٹو ہے، میں نے اس لیے انڈر لائن کیا ہے۔ آ سکتا ہے کہ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ کس کی تصنیف ہے، کس کا مضمون ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں مرزا فرت اللہ بیگ صاحب کی۔ دلی کے ایک یادگار مشاعرہ میں شاعروں کی ایسی تصویر کشی کی گئی، ایسی تصویر بنائی گئی، تصویر کشی، تصویر بنانا جیسے آپ کہتے ہیں پکچر نکالنا، ایسی تصویر کشی کی گئی ہے کہ ایک ایک شاعر آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے، ایک ایک شاعر آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی اس مضمون کے اندر جو انہوں نے دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، اس میں مختلف شعراء کو، ان کے انداز بیاں کو، ان کے انداز تحریر کو بیان کیا ہے، اور یہ پرفارم بھی کیا جا چکا ہے، جیسے اسٹیج ڈرامے کے طور پر پرفارم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ایسے نظر آتا ہے پڑھتے ہوئے جیسے غالب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، میر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، امن دہلوی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی بڑے بڑے جتنے بھی شعراء ہیں ان کے اوپر ایسی تحریر ہے جیسے لگتا ہے وہ اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی میں مولوی نذیر احمد کا جو خاکہ انہوں نے کھینچا ہے وہ اردو ادب کا شاہکار ہے۔ شاہکار کہتے ہیں عظیم کارنامہ، بڑا کام۔ یہ نذیر احمد صاحب استاد ہیں کس کے؟ مرزا فرت اللہ بیگ صاحب کے۔ اب یہ اپنی استاد پر انہوں نے ایک شخصی خاکہ لکھا ہے، اور اس خاکے کو پڑھتے ہوئے آپ یوں محسوس کریں گے جیسے نذیر احمد صاحب کی زندگی کے حالات اور واقعات کو آپ اس انداز میں پڑھیں گے، معلوم ہوگا جیسے نذیر احمد صاحب آپ کے سامنے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہی خاکہ جب مولوی وحید الدین سلیم صاحب نے پڑھا تھا، وہ بھی اردو ادب کے بہت بڑے ادیب ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب پڑھا تھا تو درخواست کی تھی مرزا فرت اللہ بیگ صاحب سے کہ جیسے آپ نے اپنے استاد پر ایک خاکہ لکھ دیا ہے، آپ مجھ پر بھی ایک خاکہ لکھیں۔ تو اس وقت چونکہ زندہ تھے مولوی وحید الدین سلیم صاحب، تو فرت اللہ بیگ نے مزاح کے طور پر کہا کہ آپ مر جائیں، خاکہ لکھنا میرا کام ہے، اور قدرتی طور پر کچھ دنوں کے بعد مولوی وحید الدین سلیم صاحب فوت ہو گئے، اور ان پر بھی مرزا فرت اللہ بیگ کا ایک شہرِ آفاق خاکہ موجود ہے، ایک وصیت کی تعمیل۔ کون سا خاکہ ہے جی؟ ایک وصیت کی تعمیل، ان کا خاکہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پیراگراف کے اندر ہم نے ان کے دو مشہور جو مضامین ہیں اور خاکے ان کے بارے میں پڑھا۔ ایک پڑھا دلی کا یادگار مشاعرہ، یہ بھی ہم نے انڈر لائن کیا، آبجیکٹو ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، ٹھیک ہے، یہ بھی انہی کا خاکہ لکھا ہوا ہے۔ ان کا کارنامہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان کے مضامین سے پرانی تہذیب آپ کو پتہ ہے، کلچر کو، ثقافت کو کہتے ہیں، کہ ان پہلوؤں پر نظر پڑتی ہے، پہلو، حصے، ٹھیک ہے جی، اجزاء، ان حصوں پر نظر پڑتی ہے جن تک رسائی کس کو کہتے ہیں؟ پہنچ کو، دسترس کو، ٹھیک ہے جی، رسائی کسی دوسری طرح ممکن نہ تھی۔ ان کے خاکے، ان کے مضامین پڑھنے سے آپ کو پرانی تہذیب آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا ثبوت ان کے مضامین، ٹھیک ہے جی، دو مضامین، کون سے؟ دو مضامین، نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر اور پھول والوں کی سیر سے بخوبی ملتا ہے، بخوبی خاص طور پر ملتا ہے۔ اب یہ دو مضمون جو ہیں یہ بھی ہم نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں۔ ایک ہو گیا نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر اور پھول والوں کی سیر، یہ دونوں مضمون کس کے ہیں جی؟ مرزا فرت اللہ بیگ صاحب کے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا
ہم نے انٹروڈکشن پڑھا، اس کے آخری پیراگراف کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ان کا یہ بھی ہے کہ ان کے مضامین کے اندر جو ہمارا پرانا کلچر تھا، جو ہماری پرانی تہذیب تھی، وہ سامنے نظر آتی ہے، اور اس کی زندہ مثال ان کے یہ 2 مضمون ہیں جو آپ کے سامنے انڈر لائن ہو چکے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سبق کا نام ہے غلام۔ ٹھیک ہے جی، غلام پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ جیسے پہلے زمانے کے اندر یہ رواج تھا، جنگیں ہوتی تھی یا جو ظالم لوگ ہوتے تھے وہ غریب لوگوں کو قید کر لیتے تھے اور بازار میں لے جا کر بیچ دیتے تھے، اور جو شخص انہیں خرید لیتا تھا وہ پھر ان کے گھر میں کام کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ غلام ہوتے تھے۔ لیکن اب اس غلام کا جو کنسیپٹ ہے ختم ہو چکا ہے۔ عالمی قوانین جو اقوام متحدہ نے، جو عالمی انسانی حقوق کا ادارہ ہے، اس نے اب یہ قانون بنا لیا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیغمبر نے بھی یہی بات کہی تھی اور غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا، اور خود بھی غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اور اب جا کر اقوام متحدہ نے بھی یہ قانون پاس کر لیا ہے کہ غلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ مزاح کے طور پر مصنف نے اس سبق کا نام غلام رکھا ہے۔ یہ صنف ادب کے اعتبار سے شخصی خاکہ ہے۔ تو آئیں اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھ کو کس غرض کہتے ہیں مقصد کو، کس غرض کی تکمیل کہتے ہیں مکمل کرنے کو، اور کس خیال کو پیش نظر رکھ کر پیدا کیا گیا، پیش نظر رکھ کر، سامنے، آنکھوں کے سامنے رکھ کر پیدا کیا گیا۔ غلام صاحب کا اب بیان شروع ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس غرض اور کس مقصد کو پیش نظر رکھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ مجھے تو بظاہر اپنے یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اب یہ غلام اپنی بات کو اسٹارٹ کر رہا ہے۔ ہاں، اگر سرکار کے چانٹوں کے لیے کسی گدی کی، ٹھیک ہے جی، چانٹے آپ کو پتہ ہے تھپڑ مارنے کو کہتے ہیں، گدی یہ جو سر اور کاندھے کے درمیان میں آپ کی کمر کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو گدی کہتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ پہلی وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ اگر سرکار کے چانٹوں کے لیے کسی گدی کی، سرکار یہ آپ کے شخصی خاکے کے کردار ہیں اور مراد اس سے گھر کے مالک ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ سرکار کے چانٹوں کے لیے کسی گدی کی، بیگم صاحبہ یا آپ کا دوسرا کردار اس شخصی خاکے کا سامنے آ گیا، بیگم صاحبہ کے تمانچوں کے لیے کسی کلے کی۔ اب تمانچے بھی آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، تھپڑ مارنے کو کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے بیگم صاحبہ کے تھپڑ کھانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ صاحب کی ٹھوکروں کے لیے کسی پنڈلی کی۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ صاحبزادہ، اور یہ تیسرا کردار ہے، یہ سرکار گھر کے مالک اور بیگم صاحبہ کا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی ٹھوکروں لاتوں کے لیے کسی پنڈلی کی۔ پنڈلی آپ کو پتہ ہے یہ ٹانگ کا جو حصہ ہوتا ہے جو ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے اور گھٹنوں سے نیچے ہوتا ہے، درمیان کا حصہ اسے پنڈلی کہتے ہیں۔ پنڈلی کی اور صاحبزادی صاحبہ۔ اب یہ صاحبزادی سے مراد کیا ہے جی؟ ان کی بیٹی ہے سرکار اور بیگم صاحبہ کی۔ صاحبزادی صاحبہ کی چٹکی آپ کو پتہ ہے، یہ جو آپ ایک دوسرے کو کلاس میں اکثر لگاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو چٹکی کہتے ہیں۔ چٹکیوں کے لیے کسی ہاتھ کی ضرورت تھی، تو میرے پیدا کرنے کے لیے بہت کافی وجوہ موجود تھے، یعنی یہ وجوہات بہت زیادہ ہیں میرے پیدا کرنے کے لیے۔ کون کون سی؟ سرکار کے چانٹوں کے لیے گدی کی، اور بیگم صاحبہ کے تماچوں کے لیے کسی کلے کی، اور صاحبزادے کی ٹھوکروں کے لیے کسی پنڈلی کی، یا پھر صاحبزادی صاحبہ کی چٹکیوں کے لیے کسی ہاتھ کی۔ یہ 4 وجوہات ہو گئی۔ تو غلام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اتنی وجوہات میرے پیدا کرنے کی تھیں یا یہاں بھیجنے کی تھیں تو یہ کافی ہیں، موجود تھے، اور شاید اسی خیال سے میری ہڈیاں مضبوط، میرا گوشت سخت اور میری گدی مضبوط بنائی گئی یا رفتہ رفتہ ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ ہو گئی ہے۔ تو اس پیراگراف کے اندر غلام نے اپنے پیدا ہونے کی وجہ کے بارے میں بتایا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، لوگوں کی مار کھانے کے لیے
تھپڑ اور لاتیں کھانے کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس لیے غلام صاحب کہتے ہیں کہ میری ہڈیاں بھی مضبوط ہیں، میرا گوشت بھی مضبوط ہے، یا رفتہ رفتہ حوادثات زمانہ یا ان لوگوں کی مار کھاتے کھاتے میں ڈھیٹ ہو کر سخت ہو چکا ہوں۔ بیٹا آ جاتے ہیں آج کے ہم اپنے سبق کے خلاصے کی جانب کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا کیا باتیں پڑھی ہیں۔ تو پہلی بات جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ مرزا فرت اللہ صاحب جو ہیں ان کی حالات زندگی اور جو آج کا ہمارا سبق ہے اس کے بارے میں بتانا تھا۔ مرزا فرت اللہ بیگ صاحب کی حالات زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پہلا آبجیکٹو یہی پڑھا تھا کہ وہ پیدا کب ہوئے، تو پیدا ہونے کی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے لکھی 1883، وفات کب ہوئی 1947 میں۔ پھر اس کے بعد سبق کا نام آج کے ہمارا غلام ہے، صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے، ایک شخصی خاکہ ہے، اور ماخذ کیا ہے، اس سبق کا ماخذ ہے مضامین فرحت، یہ مضامین فرحت سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھا کہ فرحت اللہ بیگ صاحب کے کون کون سے مشہور مضامین یا شخصی خاکے اس سبق میں مصنف نے ہمیں بتائے ہیں، تو ایک جو ہے دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، نمبر 2 نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر، اور اس کے بعد نمبر 4 پھول والوں کی سیر، ان کا تذکرہ آج کے ہمارے سبق کے اندر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم آج کے جو ہمارا سبق ہے اس کا مرکزی کردار کیا ہے، تو آج کے سبق کا ہمارا مرکزی کردار غلام ہے، جس کے بارے میں ہم نے کچھ ابتدائی باتیں پڑھی کہ غلام خود اپنی زبانی کہ غلام خود اپنے بارے میں خود ہی کہتا ہے کہ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہاں صرف مار کھانے کے لیے، گھر کے مالک کے چانٹوں کے لیے، یا بیگم صاحبہ کے تھپڑوں کے لیے، یا ان کے بیٹے کی لاتوں کے لیے، یا ان کی بیٹی کی چٹکیوں کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، تو یہ 4 وجوہات میرے پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے میرا جسم اور میری ہڈیاں مضبوط بنائی گئی ہیں، یا ان کی مار کھاتے کھاتے آہستہ آہستہ مضبوط ہو گیا ہوں۔ پھر آ جاتے ہیں ہم آج کے ہمارے شخصی خاکے کے باقی کرداروں کی طرف۔ مرکزی کردار کون ہے؟ غلام ہے۔ باقی کرداروں میں بیگم صاحبہ جو گھر کی مالکہ ہیں، ٹھیک ہے۔ سرکار جہاں پر بھی لفظ آئے گا تو سرکار سے مراد کیا ہوگا؟ گھر کے مالک ہوں گے۔ صاحبزادہ جو ہیں ان سے مراد ان دونوں کا بیٹا ہے، اور صاحبزادی جو اکثر یہاں پر غلام سے ٹکراتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ ایک لفظ آئے گا ماما کا، ماما کہتے ہیں گھر میں کام کرنے والی کو، تو یہ گھر میں کام کرنے والی ہیں جو یہاں صاحب سرکار اور بیگم صاحبہ کے گھر میں کام کرتی ہیں۔ اور ایک کردار آپ کو اس شخصی خاکے میں نظر آئے گا ماما کی بیٹی کا، جو ان کی بیٹی ہیں۔ اب ان کا کردار کیا ہے، کیسا کردار ہے، یہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور ایک کردار آپ کو نظر آئے گا پولیس والوں کا، پولیس والے بھی اس شخصی خاکے کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو بیٹا آج جو ہم نے شخصی خاکے کی ابتدائی ایک پیراگراف پڑھا، اور اس کے بعد اس سے پہلے مصنف کے حالات پڑھے، تو آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے جتنے بھی آبجیکٹیو میں نے آپ کو نشاندہی کروائی ہے وہ سارے کے سارے آپ نے نیٹ کاپیز کے اوپر لکھ لینے اور مجھے گوگل کلاس روم میں شیئر بھی کر دینے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ آپ نے الفاظ معنی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اور لکھے ہوئے میری بک کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ نے اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر لکھ لینے اور اس کے بعد مجھے شیئر بھی کر دینے۔ اور خاص طور پر جو اسٹارٹ میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ریٹن فارم میں آپ نے اپنا ہوم ورک 24 تاریخ کو کالج کے اندر، اسکول کے اندر لا کر لازمی طور پر جمع کروانا ہے۔ اسی بیس پر آپ کا جو رزلٹ ہے ٹرم وائز جو ہم بناتے ہیں وہ اسی پر بنے گا، اور جو بچہ لا کر سبمٹ نہیں کرے گا تو اس کو ہم فیل ڈکلیئر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہدایات، آج کا سبق اور آج کی جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوں گی۔ کوئی بھی بات اگر آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹس کے اندر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔